اللہ رب العزت نے بندہ مومن کا ایمان پہ ہونا اور اس کے ساتھ نیکیاں کرتے رہنا، اس کو بھی اس بات کی گارنٹی دے دی کہ جو چھوٹے موٹے گناہ ہو جائیں گے اللہ تمہارے ایمان کی وجہ سے ہی معاف کر دے گا۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں واضح کیا، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے نیک عمل کرتے رہے، لنکفرن عنہم سیئاتہم، ہم ان کی خطاؤں کو، ان کے گناہوں کو مٹا دیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ان کے عملوں کا ان کو بہترین بدلہ عطا کریں گے۔ ایمان بذات خود یہ گناہوں کو مٹا دینے والا ہے، مگر اس ایمان کے ساتھ اللہ نے جو دوسری لازمی اور بنیادی چیز ساتھ میں شامل کر دی وہ نیک اعمال ہیں۔ نیک اعمال کر رہے ہیں، کلمہ تو پڑھا ہوا ہے، پیدائشی طور پہ مسلمان ہیں، تو ہمارے نیک کام کرنے یہ بہت سارے ہمارے گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں، جیسا کہ دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں، نیکی کرنے سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اور جناب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا وَاتْبِعِ السَّیِّئَةَ الْحَسَنَةَ، جب کوئی برا کام کر لو، کوئی گناہ کا کام ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کے کام زیادہ کیا کرو، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، جب نیکی کا کام کرو گے تو نیکی کرنے سے اللہ پہلے والے گناہ کو ویسے ہی ختم کر دے گا، تمحوها، اللہ اس برائی کو مٹا دے گا، اور مخلوق کے ساتھ اچھے انداز میں حسن سلوک سے پیش آیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہوں سے بچنے والے انسان کو بہت ساری ہماری عبادات میں، خیر کے کاموں میں ایسے کام رکھے کہ وہ کام کرنے سے چاہے انسان نہ بھی توبہ کرے تو صغیرہ گناہ اللہ ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں۔ صغیرہ گناہ بغیر توبہ کے اللہ رب العزت معاف کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اعلان فرما دیا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ، بڑے بڑے جو گناہ ہیں ان سے اجتناب کرنے لگ جاؤ، تو اسی بدولت، اسی برکت سے ہم تمہارے چھوٹے گناہوں کو ویسے ہی معاف کر دیں گے، وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور انتہائی باعزت مقام میں تمہیں داخلہ بھی دیں گے، یعنی جنت میں تمہیں داخل کریں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا الصلوات الخمس، 5 نمازیں، والجمعۃ الی الجمعۃ، ایک جمعے سے لے کے دوسرے جمعے تک، ورمضان الی رمضان، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک، مکفرات ما بینہن، یہ درمیان کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتے ہیں، کفارہ بن جاتے ہیں، ایک نماز سے دوسری نماز تک۔ ایک نماز پڑھی، دوسری نماز کے لیے آئے تو پچھلی نماز سے لے کے اگلی نماز تک کے دوران میں جتنے گناہ کیے تھے اللہ نماز پڑھنے کی برکت سے ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں۔ اور ایک جمعہ پڑھنے آئے، اس کے بعد کے 7 دن، اگلے جمعے پہ جب آپ آئیں گے تو ان 7 دنوں کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیں گے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ رمضان سے لے کے دوسرے رمضان تک مکفرات، یہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتے ہیں۔ کب تک؟ اذا اجتنب الکبائر، جب تک انسان کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔ کبیرہ گناہوں سے اگر آپ بچ رہے ہیں، اور کبیرہ گناہوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکبر الکبائر جس گناہ کو قرار دیا وہ شرک ہے، والدین کی نافرمانی ہے۔ کبیرہ گناہوں میں سے بڑے بڑے گناہ جھوٹ بولنے ہیں، بددیانتی ہے، اپنے وعدوں کو پورا نہ کرنا ہے، خیانت کرنا ہے،
یا اسی طرح لوگوں کے حقوق غصب کر جانا ہے، اور بڑی ایک لمبی فہرست ہے جس کا عام مسلمان کو اندازہ اور ادراک ہوتا ہے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اس کے ضمیر میں جو اللہ نے ایک ملکہ رکھا ہے، وہ ملکہ اس کو بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ کام، یہ عمل میرے لیے درست نہیں ہے۔ ان کاموں سے اگر انسان بچتا رہے تو مسلمان کے چھوٹے گناہوں کو اللہ ویسے ہی درگزر کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب کوئی انسان وضو کرتا ہے، وضو کرنے کی برکت سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ حمران جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، بیان کرتے ہیں کہ میں جناب عثمان غنی کے لیے وضو کا پانی لے کے آیا تو میرے سامنے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا، اور آپ نے فرمایا لوگوں نے وضو کے بڑے بڑے اور طریقے بھی بیان کرنے شروع کر دیے ہیں، مگر میں نے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے دیکھا تھا، میں نے اسی مطابق وضو کیا ہے۔ اور میں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے دیکھا تھا تو آپ نے اس موقع پہ یہ ارشاد فرمایا تھا، من توضأ ہاکذا، جس نے صحیح طرح سے وضو کیا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو جس نے وضو کیا، اللہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں وَكَانَتْ صَلَاتُهُ وَمَشْيُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ نَافِلَةٌ، اللہ نے وضو کے موقع پہ سارے گناہ معاف کر دیے، اور نماز پڑھنا اور مسجد کی طرف چل کے جانا یہ اس کے لیے اضافی اجر اور ثواب کا ذریعہ ہوتا ہے۔ صرف وضو اتنی فضیلت والا عمل ہے، اور وضو کس لیے کر رہے ہیں؟ نماز کے لیے، مسجد میں آنے کے لیے۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی طرح وضو کیا،